اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس۔ وہ فیصلہ آ ہی گیا جس کا کل سے بلکہ 2 دن سے بڑا انتظار تھا، اور یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایز پر ایکسپیکٹیشن۔ 3-2 کی اکثریت سے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آرڈر کر دیا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں۔ اب آرڈر، اس کی تفصیل آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ جو کرس آف دی آرڈرس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کے پی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے کیونکہ کے پی کے گورنر نے خود اسمبلی کی تحلیل پر سائن کیے تھے، تو گورنر کو آرڈر دیا گیا ہے کہ جی آپ الیکشن کمیشن کے مشورے سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، لیکن ڈیٹ جو ہے وہ 90 روز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن ود ان 90 روز ہونی چاہیے، اور یہی آئین کا منشا ہے۔ دوسری طرف پنجاب میں کیونکہ گورنر نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تھی اور گورنر انڈر پریزیڈنٹ آتا ہے، تو پریزیڈنٹ کا جو 9 اپریل کا جو ہے اس کو ڈیٹ کو اپہولڈ کیا گیا ہے، اور اس میں بھی پریزیڈنٹ کو اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ سے مشورہ کریں، اور ود ان 90 days سیم ڈیٹ یا پھر جو بھی 90 days کے اندر فیزیبل ڈیٹ ہوتی ہے اس کے اندر الیکشن کریں۔ 3 ججز نے اس کے فیور میں، اور 2 ججز جسٹس منصور علی خان اور جسٹس مندوخیل نے اس کے اوپر ایک اختلافی نوٹ دیا ہے، بلکہ اختلاف کیا ہے۔ جو اختلاف کیا ہے وہ بڑا obvious، مندوخیل صاحب کا تو بالکل اختلاف کا جو ہے نا وہ تو ہم ایکسپیکٹ کر ہی رہے تھے کہ وہ کریں گے، کیونکہ ان کا جو آرڈر ہے کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے بارے میں لوگ بہت باتیں بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کا جو انہوں نے اختلافی نوٹ جب سو موٹو لیا گیا تھا تو ان کا آرڈر میں ان کا اختلافی نوٹ پہلے ہی فاروق ایچ نائک کے پاس پہنچ گیا تھا، جس سے بہت سی آئی بروز اپ ہوئی تھی، اور اعتراضات تو ان کے اوپر بھی تھے۔ بہرحال ہمارے یہ معزز جج صاحبان ہیں، اور ان کو اپنے ہر ایکٹ سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ وہ بالکل آئین کی پاسداری کر رہے ہیں، اور کسی کے بھی ساتھ نہیں ہیں، کسی بھی وہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہے تو وہ آئین کی پاسداری کرے، اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ سارے فیصلے کرے۔ لیکن فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے اس میں کہ ان 2 ججز نے جو اختلاف کیا ہے اصل میں ان کا سو موٹو پہ اعتراض ہے، الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ڈیٹیل جب آرڈر آئے گا تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں کیا لکھا ہے۔ بہرحال یہ ایک حق کی فتح ہو گئی ہے۔ ڈرامے بازی کر رہی تھی گورنمنٹ، الیکشن سے بھاگ رہی تھی۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں، ہمیں وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی، ہمیں وہ نہیں مل رہی ہے، تو یہ ساری ڈرامے بازیاں ختم، بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ آرڈر بھی کیا گیا، آرڈر کا حصہ ہے کہ تمام چیزیں جو بھی الیکشن کمیشن آپ سے مانگے گا ان ٹرمز آف فائنانس، ان ٹرمز آف سیکیورٹیز، ان ٹرمز آف مین پاور پروویژن، وہ ساری چیزیں فیڈرل گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ اور اب کیا ہوگا؟ اب کیا گورنمنٹ اس فیصلے کو مانے گی؟ ایز پر دی وزیر قانون اعظم دھاراڑ صاحب کہ گورنمنٹ کو بائی ہک اینڈ کروک سپریم کورٹ کا آرڈر ماننا پڑے گا۔ اگر گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہ مانا تو ان کا وہی حشر ہوگا جو گیلانی صاحب کا ہوا تھا، سپریم کورٹ کا آرڈر نہ مانے تھے، اور پھر نا کیا ہوا تھا، اور ملک کے اندر فردر انارکی پھیلے گی، فردر کیاوس ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ آئین کی روح کی پاسداری کے لیے الیکشن کمیشن، کیونکہ الیکشن کمیشن تو ان کا منشی ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، تو منشی صاحب کو کہے کہ جی بس بہت ہو گئی ہے، اب الیکشن کی ڈیٹ دے دیں۔ پی ٹی آئی والوں کے لیے بہت بڑی فتح ہے، عمران خان کی یہ بہت بڑی فتح ہے،
عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز آ رہے، اتنے کیسز آپ نے ڈال دیے، 70 کیسز. یار آپ 7 کیسز ڈالتے، کوئی ڈھنگ کے کیسز ڈالتے. آپ نے ان کے بعد ٹیررزم کے، ٹریزن کے، ہنگامہ آرائی کے، پتہ نہیں کیا کیا، دہشت گردی کے، یہ سارے مقدمے کیے ہوئے ہیں. کام کے کیس ایک بھی نہیں ہے، ٹکے کا بھی نہیں ہے کوئی. سارے کیسز ہیں نا وہ نلیفائی ہو جائیں گے. عدالتیں ہماری پروف کے اوپر چلتی ہے، پروف لے کر آئے ہیں. پروف کسی کیس میں بھی آپ کے پاس نہیں ہے. 1-2 کیسز کے اندر ہے، وہ بھی مبہم سے، وہ بھی پروف نہیں ہے، وہ مبہم ہے. اینی ہاؤ، یہ عمران خان کی جتنی بھی پیشیاں ہو رہی ہیں، یہ گورنمنٹ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے. اس پیشیوں کی وجہ سے عمران خان کی پاپولرٹی میں اور اضافہ ہو رہا ہے. ان کی پبلسٹی ہو رہی ہے 24 گھنٹے، 12 گھنٹے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے عمران خان کی پیشی کے اوپر لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. سارے مسئلے مسائل چھوڑ دو، عمران خان آ رہا ہے، عمران خان جا رہا ہے، عمران خان کی گاڑی کو روک لیا، عمران خان کی پھول پتی ہو گئی، عمران خان کی گاڑی سے لوگ گر گئے، عمران خان کا گاڑی کے اوپر اتنے لوگ چڑھے ہوئے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. مطلب دنیا بھر کی کہانی بس اسی پہ چل رہی ہے. تو آپ تو عمران خان کی پبلسٹی اور کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اس کا فائدہ الٹیمیٹلی عمران خان کو ہی ہو رہا ہے. بہتر ہے کہ آپ الیکشن کر لیں، نہیں الیکشن کریں گے تو اور پھنسیں گے. ایک اور خوشخبری پی ٹی آئی کے لیے یہ آ گئی ہے کہ اسلام آباد کی جو تینوں نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں تھیں، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ جی اس کے اوپر بھی الیکشن ڈی نوٹیفیکیشن کا جو الیکشن کمیشن نے جو آرڈر کیا تھا اس کو کینسل کر دیا ہے. ابھی وہ سیٹیں بھی ریسٹور ہو گئی ہیں. تو ایک اور جھٹکا لگ گیا ہے الیکشن کمیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی. تو 3 سیٹیں اور بڑھ گئی نیشنل اسمبلی کے اندر، اور الیکشن اس کے اوپر نہیں ہوں گے. اب آ جاتے ہیں آپ کے اوپر کہ اب ہوگا کیا، اب گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو لنگر گپوں اور جو صحافی حلقوں میں اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یہ پلاننگ ہے ایز پر مائی سورسز کہ جی گورنر ریزائن کر دے گا یا الیکشن کمشنر ریزائن کر دے گا، تاکہ اس کو مزید کیاؤس پیدا کیا جائے اور مزید ڈیلے کیا جائے اور ڈیلے ٹیکٹکس کی جائے. اس کے بارے میں جتنے بھی قانون دانوں سے میری بات ہوئی ہے، اس کے مطابق اگر گورنمنٹ نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھر السلام علیکم میرے پیارے عزیزوں والا کام ہو جائے گا، یا گورنمنٹ گھر بیٹھ جائے گی. تو میری اطلاعات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ ہیپی ایٹ آل، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو کہہ بھی دیا ہے کہ عید کے بعد آپ نیشنل اسمبلی کا الیکشن کروا دیں. یہ تو ہٹ دھرمی سے یہ مان نہیں رہے، اور اسٹیبلشمنٹ زور نہیں دے سکتی، لیکن ان کو سجیسٹ یہ کیا گیا ہے. بہرحال آپ سب کو، پی ٹی آئی والوں کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کی فتح ہو گئی ہے، آپ لوگ کی ضد ہو گئی ہے، جیت ہو گئی ہے. اور اب آپ الیکشن کی تیاری کریں. اب تک کے لیے میں اس کے اوپر کیا اتنا ہی کہوں، یا پھر میں آپ کو اکنامک کنڈیشنز بھی بتا دوں تھوڑی سی، کہ آئی ایم ایف نے مزید شرطیں رکھ دی ہیں. اس خوشی میں ایک بھنگ ڈال رہا ہوں میں کہ آئی ایم ایف کا جو نیکسٹ میٹنگز جتنی ہو رہی ہے اس کے اندر پاکستان کا نام نہیں ہے، پاکستان کا ریویو کا نام نہیں ہے، پاکستان کو نہیں ڈالا ہے. اور انہوں نے ایز پر جو سورسز کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو ڈالر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فردر اس کو ہے نا، مطلب آپ نے اس کو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے تھرو یا کسی کے بھی تھرو. تو آپ ڈالر کو فری فلوٹ کریں، ایکچوئل معنی میں فری فلوٹ کریں. پلس آئی ایم ایف ویسے تو کہہ رہی ہے کہ غریبوں کے اوپر ٹیکس نہیں ڈالے، لیکن مڈل کلاس طبقے پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹیکس ڈالیں اور ٹھیک ٹھاک ٹیکس ڈالیں. تو اس سے فردر ڈالر اگر بڑھا تو فردر مہنگائی آئے گی. فردر وہ سبسڈیز جو انہوں نے دی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں. 4 شرطیں آئی ایم ایف نے فردر دے دی ہیں. تو اسٹاک آج کریش ہو گئی. کل مانیٹری پالیسی ہے اور اس کے اندر 2% آپ کا انٹرسٹ ریٹ اور بڑھ جائے گا، مہنگائی کا طوفان آئے گا اور بربادی ہوگی. اور
آپ کو میرا اگر میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہوتا تو میں تو ایک منٹ بھی گورنمنٹ میں نہیں رہتا، کیونکہ جتنے دن یہ رہیں گے پریشانیاں تو بڑھ رہی ہیں، پاکستان کے لیے پریشانیاں بہت ہے، خزانہ خالی ہے، کنٹینرز پورٹ کے اوپر پڑے ہیں، چیزیں ایل سی کلیئر نہیں ہو رہی ہیں، تو حالات بڑے خراب ہیں بھائی۔ اور اللہ پاک پاکستان پہ رحم کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔